پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کی جانب سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر کے بلے کا انتخابی نشان واپس کرنے پر عمران ملک بھر میں جشن مناتے اور آئین اور قانون کی بالادستی کی صدائیں بلند کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تاہم یوتھیوں کی یہ خوشی عارضی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے پشاور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کا فیصلہ تمام عدالتی فورم پر چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اکبر ایس بابر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے قانونی ماہرین سے مشاورت جاری ہے۔ بنیادی سوال پارٹی کے نشان کی الاٹمنٹ کا نہیں بلکہ جمہوریت کی بنیاد استوار کرنے کا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن لاہور جم خانہ کے انتخابات کے مترادف تھے۔ سیاسی جماعتیں عوامی ادارے ہیں، لہٰذا حقوق غصب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری جانب سینیٹر کامران مرتضیٰ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کو انصاف کا مذاق قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ فیصلہ تمام قانونی اور آئینی حدود سے خالی ہے۔ ممتاز آئینی ماہر نے یاد دلایا کہ الیکشن کمیشن اعلیٰ عدالتوں کے سابق سینئر ججوں پر مشتمل ہے اور اس کی سربراہی ایک اعلیٰ ایماندار افسر کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے بانی ارکان کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ کمیشن نے فریقین کو سنا اور فریقین کے دلائل کا حوالہ دیتے ہوئے ایک جامع فیصلہ جاری کیا، جس میں سنگین اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن ہائی کورٹ اور دیگر اعلیٰ عدالتوں کی طرح ایک آئینی ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن کو معزز عدالتوں میں چھٹیوں کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بلا تاخیر اپیل میں جانا چاہیے۔ خیال رہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے اور بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر کے تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ ریٹ پٹیشن کو موسم سرما کی تعطیلات کے بعد ڈویژن بینچ کے سامنے سماعت کے لیے رکھا جائے۔ عدالت کے سنگل رکنی بینچ نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر ڈالنے اور انتخابی نشان بحال کرنے کی بھی ہدایت دے دی ہے، جبکہ جسٹس کامران حیات میاں خیل نے ریمارکس دیے کہ سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا اس کے ووٹر کی حق تلفی ہے۔ انتخابی نشان الاٹ کرنے کے لیے آخری تاریخ 13 جنوری ہے۔ اگر پارٹی سے انتخابی نشان لیا جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اگر مسلم لیگ نون سے شیر، پیپلز پارٹی سے تیر اور جے یو آئی سے کتاب کا نشان واپس لیا جائے تو کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن ایک پارٹی کو انتخابات سے آؤٹ کر رہی ہے۔ اگر کل عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ آرڈر ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ سماعت کے موقع پر الیکشن کمیشن کا کوئی نمائندہ یا وکیل عدالت میں موجود نہیں تھا۔ دوران سماعت پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرائے۔ ای سی پی نے تسلیم کیا کہ انتخابات ٹھیک ہوئے، مگر جس بندے نے انتخابات کرائے اس کی تعیناتی ٹھیک نہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ انتخابی نشان نہ ہونے کی صورت میں پارٹی کو مخصوص نشستیں بھی نہیں مل سکتی۔ اس پر عدالت نے کہا کہ میں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں پڑھا، کیا صرف یہی لکھا ہے کہ الیکشن کرانے والی کی تعیناتی غلط ہے؟ عدالت کے سوال پر علی ظفر نے جواب دیا کہ بالکل، الیکشن کمیشن نے یہی لکھا ہے۔ اس پر انتخابات کالعدم قرار دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں۔ انتخابی نشان ایک بنیادی حق ہے جو ہم سے لے لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اپنے دلائل میں تحریک انصاف کے وکیل نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن پارٹی میں تعیناتیوں پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ آئین اور الیکشن رولز میں الیکشن کمیشن کے اس اختیار کا کوئی ذکر نہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ نے اپنے دلائل میں کہا کہ ریلیف دینے سے لگے گا کہ حتمی فیصلہ بھی دے دیا۔ جسٹس کامران حیات نے کہا کہ کل کو اگر ہم کسی فیصلے پر پہنچ گئے تو پھر پانی سر سے گزرا ہوگا۔ کیا پھر الیکشن کمیشن دوبارہ انتخابات کرائے گا؟ بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس دینے کا حکم جاری کر دیا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔